کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے اصحاب سورہ کاف کو پڑھنا ہے، یا پہلی 10 پڑھ لیں یا آخری 10 پڑھ لیں یا پورا پڑھ لیں؟ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا سٹارٹ کیسے لیا ہے آپ کو؟ وہ کتاب قرآن کریم وہ ہے جو نازل کی ہے، یہ وہ ہے جو آپ کو ایسے اسٹریٹ رکھے گی کہ جو فتنے آئیں گے اس میں آپ کو ڈگمگا نہیں پائیں گے آپ، یہ آپ کو مضبوط رکھے گی۔ یہ وہ راز ہے، پھر آپ کو مثال دی ان جوانوں کی کہ وہ کھڑے رہے اس پورے فتنے کے سامنے۔ اب ذرا سوچئے نا، کل آئے یہ فتنہ جو آپ کو کہے کہ میں آپ میں روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کو دوسری باڈی میں ٹرانسفر کر دوں گا، موت کبھی آئے گی نہیں، آپ کو یہ آفر کرے، آپ کو کائنات کے سفر کے راز آفر کرے، آپ کو اصحاب کہف جیسے معجزے سائنس سے آفر کرنا شروع کر دے، آپ کو یہ ساری چیزیں آئیں گی سامنے، دجال کی طرف سے آئے گی۔ دجال کیا ہے بیسکلی؟ دھوکہ ہے، اٹس اے سسٹم آف ایلوژن، ایک ایلوژن کا سسٹم ہے جو آپ کو کوشش کرے گا کہ آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کرے۔ تو کیا چیز ہے جو آپ کو سیدھے راستے پر رکھے گی؟ یہ وہ ریزن ہے جو آپ کو بتایا ہے، یہ ہے وہ کتاب جو آپ کو سیدھا راستے پر رکھی، قرآن کریم کی سمجھ، اور پھر آپ کو ایک کیس اسٹڈی بھی بتائی اصحاب کہف کی، اور صرف بتائی نہیں، اصحاب کہف کو ایسے ایکسپلین کیا ہے آپ کے لیے جسے اگر آپ سوچیں اور سمجھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کیا راز پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کیوں کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے مارا ان کے کان کے پیچھے؟ کیوں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ قرآن کریم نے نیند کے لیے لفظ تو نوم ہے، تو قرآن کریم نے نوم کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، صحیح کیا ہے، رکود کا لفظ استعمال کیا ہے؟ کیوں؟ ربطنا کا لفظ قلوب کے لیے کیوں استعمال کیا ہے، جسے ہم مضبوط کہتے ہیں پر وہ باندھنا بھی ہے، کیوں؟ اور سب سے عجیب بات جو ہے، سب سے عجیب بات جس پہ ہم نے نہیں سوچا، مدری صاحب آپ اگر کسی ویران علاقے میں جائیں، ہم میں سے کوئی بھی کسی ویران علاقے میں جائیں، وہاں ایک غار ہے، اس کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں، تو کیا آپ دہشت زدہ ہو کے بھاگیں گے؟ نہیں، کیوں؟ کتا ہے، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کیوں آپ جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ روب، رے این بے، آپ ذہنی طور پر جس دہشت میں آ جائیں، ایک خوف آپ پہ طاری ہو جائے، پر یہ منظر تو ایسا نہیں ہے کہ مجھ پہ خوف طاری ہو جائے، جو دہشت زدہ میں ہو جاؤں۔ پھر کیوں سوچا ہے کبھی؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ قرآن کریم نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے؟ وہاں ایسا کیا ہو رہا تھا جسے دیکھ کر آپ دہشت زدہ ہو جاتے؟ جو آپ کی عام دہشت زدہ آپ تب ہوتے ہیں جب کوئی عام زندگی سے ہٹ کر چیز آپ دیکھتے ہیں۔ یہ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اصحاب کہف کا واقعہ، چونکہ ہم تدبر کر رہے ہیں، بالکل ہمارا علم کمزور ہے، جو پرفیکٹ نالج ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میری اس کے بارے میں 2 انڈرسٹینڈنگز ہیں، میں کوشش کروں گا کہ دونوں کو آج ایکسپلین کر سکوں، یہ پہلی کو بھی ایکسپلین کر رہا ہوں اور پھر دوسری کو بھی ایکسپلین کروں گا، دونوں لحاظ سے۔ دیکھیے، جو اصحاب کہف تھے وہ جس غار میں تھے، سب سے پہلے کہا انہیں کان کے پیچھے مارا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کیونکہ یہاں ویگس نرو گزری ہے، اور لفظ نوم استعمال نہیں ہوا۔ نوم کا مطلب ہے نیند، اگر وہ سو رہے ہوتے تو وہ ہوتا۔ لفظ استعمال ہوا رکود، جس کا مطلب ہے کوما، کوما میں وہ چلے گئے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ کوما میں ہے۔ پر کوما میں ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کوما میں بھی ہیں تو آپ کا دل چل رہا ہے، جیسے ایک گاڑی ہے وہ چل رہی ہے، میٹابولزم ہو رہا ہے آپ کا، تو سیلز آپ کے ڈکے ہو جانے چاہیے کہ نہیں؟ نارمل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ سیلز ڈکے ہو جانے چاہیے، 309 سال کی بات ہے، وہ ڈکے ہو جانے چاہیے، پر وہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ بھی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ہم نے باندھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے جو ناسا ابھی کوشش کر رہی ہے ایسٹروناٹس کو سلانے کے لیے، اس میں ایک کنسیپٹ ہے جسے کرائیو سلیپ کہتے ہیں۔ کرائیو سلیپ، میں یہ کہنے والا تھا۔ ہاں، کرائیو سلیپ کیا ہے کہ ان کی ہارٹ بیٹ کو اتنا سلو کر دیا جائے جیسے موت کے قریب ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے 2 کام ہوتے ہیں، آپ کی میٹابولزم تقریباً رک جاتی ہے۔ جب آپ کی میٹابولزم رک جائے تو آپ کا دل بہت ہی انتہائی دھیمی رفتار سے، آپ کے سیلز جو ہیں وہ ڈکے نہیں ہوتے۔
تو جو آپ کا پروسیس ہے وہ ڈیکے ہونے کا وہ ڈیلے ہوئے تھا. رک ہو جاتا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ہوا تھا وہاں پہ ان کے دلوں کو رفتار کو انتہائی سلو کر دیا گیا تھا, جسے اچیو کرنے کیسے آپ کو پتہ ہے ناسا جو ہے وہ کرائونکس کے ذریعے سے اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنے ہائی مطلب لو ٹمپریچر پہ اتنا ٹھنڈ کر دیتے ہیں کہ وہ سلو ڈاؤن ہو جائے, میٹابولزم بھی رک جائے, ہارٹ بیٹ بھی اتنی سلو ڈاؤن ہو جائے, اس اسٹیٹ میں لے جائیں. پر وہاں پہ ایک مسئلہ ہے, وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی اگر میٹابولزم بھی رک جائے, اگر ہارٹ بیٹ بھی بہت سلو ہو جائے, اس کے بعد بھی چونکہ یہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں, گریویٹی اپنی وجود کی زور کی وجہ سے, گریویٹی کی وجہ سے, آکسیجن کی وجہ سے ان کی باڈی پھر بھی خراب ہوگی. 309 سال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ کیسے سالو ہوگا کہ ان کی باڈی پڑی ہوئی ہے زمین پر اور وہ ڈکے ہوگی, آکسیجن اسے افیکٹ کرے گا, گریویٹی اسے افیکٹ کرے گی. وہ تبھی پاسبل ہے جب وہ غار زیرو گریویٹی پہ ہو بے شک, یا ویری ویری لو گریویٹی پہ ہو.